حوثی کون ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ زیدی شیعہ اور اثنا عشری شیعہ مسالک میں کیا فرق ہے؟ زیدی امامت شمالی یمن میں کتنی صدیوں تک قائم رہی؟ شمالی اور جنوبی یمن پر کن تہذیبوں کا اثر تھا؟ دونوں کا الحاق کیسے ہوا؟ علی عبداللہ صالح نے بغاوتوں کو کیسے کچلا؟ حسین الحوثی کون تھے؟ الشباب المومن، انصار اللہ اور پھر حوثی۔ حوثی ایران کے پراکسی نیٹ ورک کا حصہ کب، کیسے اور کیوں بنے؟ سعودی عرب میں عسکری آپریشن کیا ایران کی ایما پر کیے؟ باب المندب میں بحری جہازوں پر حملے اور پھر لمبی خاموشی۔ جولائی 2026 میں پھر سعودی عرب سے جھڑپیں اور پھر سے باب المندب میں کارروائیوں کی تیاریاں۔ کیا یمن کی جنگ ایک جدل ناتمام ہے؟ دا فار ایور وار آف یمن۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی سرے پر واقع ایک ایسا ملک جو صدیوں تک تہذیبوں کا گہوارہ رہا، جسے تاریخ نے یمن السعید یعنی خوشحال یمن کا نام دیا، لیکن آج یہ خوشحال سرزمین ایک ایسا کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے جس کا کوئی انت، کوئی انجام دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جو بظاہر طلبہ کے احتجاج سے شروع ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسی عسکری قوت کو جنم دے دیا جس نے دنیا کے سب سے اہم بحری تجارتی راستے کا نظام بھی درہم برہم کر دیا۔ یہ کہانی ہے حوثیوں کی، زیدی عقیدے کی، یمن کی جغرافیائی تقسیم کی اور علاقائی طاقتوں کے اس کھیل کی جس نے اس خوبصورت ملک کو 21ویں صدی کے سب سے بڑے انسانی المیہ میں تبدیل کر دیا۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور یمن کے اس پیچیدہ تانے بانے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے دھارے میں تقریباً 1300 برس پیچھے جانا ہوگا۔ یمن کے شمالی پہاڑی علاقوں میں آباد زیدی شیعہ، جنہیں زیدیہ یا فائیورز بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک منفرد باب ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں چوتھے شیعہ امام حضرت علی بن حسین حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امامت کے سلسلے میں ایک تاریخی موڑ آیا۔ شیعہ مسلک کی اکثریت نے خاموش پسندی اور علمی جد و جہد کا راستہ اپناتے ہوئے حضرت محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ کو امام مان لیا، لیکن ایک دھڑے نے ان کے بھائی امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی پیروی کا فیصلہ کر لیا۔ امام زید کا نظریہ واضح اور انقلابی تھا۔ ایک سچا امام وہ ہے جو علم و تقوی کا پیکر ہو اور ظالم وقت کے خلاف تلوار اٹھا کر برسر پیکار ہو۔ سن 740 عیسوی میں امام زید بن علی نے اموی خلافت کے خلاف کوفہ میں ایک تاریخی بغاوت کی قیادت کی اور جام شہادت نوش کیا۔ اگرچہ وہ مصلوب کر دیے گئے، لیکن ان کا یہ فلسفہ کہ ظالم کے خلاف خاموش رہنا گناہ ہے، زیدی مسلک کا بنیادی ستون بن گیا۔ عقائد کے لحاظ سے زیدیوں کو شیعہ مکتبہ فکر میں اہل سنت کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے۔ وہ اہل تشیع کے جو 12 ائمہ کا تصور ہے اور ائمہ کی معصومیت کے اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی خلافت کو بھی باطل نہیں کہتے، بلکہ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا فقہی اور سیاسی نظام عقل اور اجتہاد پر مبنی ہے۔ سن 897 عیسوی 284 ہجری میں جب یمن میں شمالی پہاڑی علاقے شدید قبائلی جنگوں، خون خرابے اور لا قانونیت کی لپیٹ میں تھے، تو وہاں کے بااثر ہمدان اور خولان قبائل نے مدینہ منورہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے ایک جلیل القدر عالم دین یحییٰ بن الحسین کو ثالثی کے لیے مدعو کیا۔ یحییٰ بن الحسین جو تاریخ میں الہادی علی الحق کے نام سے مشہور ہوئے، سادہ تشریف آئے۔ سادہ شہر ہے یمن کا، سنا سے تھوڑا سا اوپر ہے شمال میں۔ وہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے نہ صرف قبائلی تنازعات کو انتہائی دانش مندی سے حل کیا،
بلکہ زیدی الہیات کو یمن کی سرزمین پر ایک باقاعدہ سیاسی ڈھانچے میں ڈھال کر زیدی امامت کا سنگ بنیاد رکھا۔ سادہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ زیدی فقہ، علم کلام اور زیدی سیاسی اقتدار کا ابدی مرکز بن گیا۔ الہادی علی الحق نے یہ اصول واضح کیا کہ امامت کا حقدار صرف وہی ہوگا جس میں یہ 3 خصوصیات ہوں گی۔ پہلا، وہ فاطمی نسل یعنی حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد میں سے ہو۔ دوسرا، وہ علم دین کا سمندر ہو۔ اور تیسرا، وہ ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرت رکھتا ہو۔ تو حضور اس طریقے سے سادہ سے شروع ہونے والا یہ سیاسی سفر اگلے 1000 سال تک یمن کے ناہموار، بلند و بالا اور دشوار گزار شمالی پہاڑوں میں جاری رہا۔ یہ پہاڑ زیدی امامت کا سب سے بڑا قلعہ اور بیرونی حملہ آوروں کا قبرستان ثابت ہوئے۔ کیسے، آپ کو بتاتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں مصر کے ایوبیوں اور بعد میں مملوکوں نے یمن کی تجارتی ساحلوں پر قبضے کے بعد جب بھی شمالی پہاڑوں کا رخ کیا، انہیں زیدی آئمہ اور ان کے وفادار جنگجو قبائل کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 16ویں صدی عیسوی میں جب طاقتور سلطنت عثمانیہ نے پہلی بار یمن پر چڑھائی کی تو انہوں نے ساحلی پٹی اور صنعا پر تو قبضہ کر لیا، لیکن سادہ کے پہاڑوں پر قید زیدی آئمہ انہوں نے ان کا جینا محال کر دیا۔ امام القاسم بن محمد القاسم اعظم بھی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے 1597 میں عثمانیوں کے خلاف ایک عظیم الشان جہاد کی قیادت کی۔ ان کی گوریلا جنگی حکمت عملی اس قدر کامیاب رہی کہ عثمانیوں کو یمن چھوڑنا پڑا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یمن عثمانیوں کے لیے ایک ایسا دلدل بن چکا تھا جہاں ان کے ہزاروں سپاہی اور خزانے دفن ہو گئے۔ پھر حضور 1872 میں عثمانیوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ دوبارہ یمن پر قبضہ کیا، لیکن اس بار بھی زیدی امام یحییٰ حامد الدین نے زبردست مزاحمت کی، یہاں تک کہ 1911 میں عثمانی سلطنت زیدی امامت کو خود مختاری دینے پر مجبور ہو گئی۔ یہ 1000 سالہ دور زیدیوں کے اندر اس یقین کو پختہ کر گیا کہ یمن کے پہاڑ ان کے ہیں اور کوئی بھی بیرونی سلطنت ان کی آزادی کو مستقل طور پر سلب نہیں کر سکتی۔ لیکن حضور 20ویں صدی کے آغاز نے جزیرہ نما عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی سلطنت کا شیرازہ بکھرا تو یمن بیرونی استعمار اور عالمی طاقتوں کی جغرافیائی بساط پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا، شمالی یمن، المتوکلیہ زیدی سلطنت۔ عثمانیوں کے انخلاء کے بعد امام یحییٰ حامد الدین نے صنعا میں المتوکلیہ یمنی مملکت کا اعلان کیا۔ یہ ایک روایتی، مذہبی اور دنیا سے کٹی ہوئی زیدی ریاست تھی جس نے بیرونی اثر و رسوخ سے بچنے کے لیے خود کو ایک بند ڈبے میں قید کر لیا۔ دوسری، جنوبی یمن، برطانوی راج اور عدن کا سودا۔ دوسری طرف سلطنت برطانیہ نے بحر ہند اور نہر سویز کے تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے 1839 میں ہی جنوبی بندرگاہ عدن پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی راج نے رفتہ رفتہ جنوب کے جو مقامی سلاطین ہیں اور جو شیوخ ہیں ان کے ساتھ معاہدے کر کے عدن پروٹیکٹوریٹ قائم کر لیا۔ یوں یمن 2 متوازی دنیاؤں میں تقسیم ہو گیا۔ شمال میں ایک قدامت پسند مذہبی زیدی امامت جو دنیا سے الگ تھلگ تھی، اور جنوب میں ایک جدید ساحلی اور برطانوی نوآبادیاتی نظام جو بعد میں بائیں بازوں کی سوشلسٹ تحریک کا گڑھ بننے جا رہا تھا۔ یہ وہ تقسیم تھی جس کے زخم شاید آج بھی یمن کے جسم پر تازہ ہیں۔ اچھا حضور، یہ جو شمالی یمن تھا، ناردرن یمن، 1918 میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد جہاں زیدی شیعہ امام یحییٰ حمید الدین کی قیادت میں المتوکلیہ سلطنت قائم ہوئی، 26 ستمبر 1962 کو ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں اس امامت کا خاتمہ کر دیا گیا اور یمن عرب جمہوریہ، یمن عرب ریپبلک وجود میں آئی۔ اور حضور جنوبی یمن جو طویل عرصے تک برطانوی راج، خاص طور پر عدن کے اس کی کالونی اور پروٹیکٹوریٹ کے زیر اثر رہا، 30 نومبر 1967 کو برطانیہ کے مکمل انخلاء کے بعد یہاں عوامی جمہوریہ جنوبی یمن قائم ہوئی، جسے بعد میں عوامی جمہوریہ یمن یا پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن کا نام دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا اور واحد مارکسی سوشلسٹ عرب ملک تھا جسے سوویت یونین کی مکمل اور بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اور حضور بعد ازاں 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کا انضمام ہو گیا اور متحدہ یمن کے پہلے صدر
علی عبداللہ صالح بنے، جو خود ایک زیدی شیعہ تھے۔ وہ ایک قوم پرست اور انتہائی شاطر سیاستدان تھے، جنہوں نے اقربا پروری اور قبائلی گٹھ جوڑ کے ذریعے اپنے اقتدار کو قائم رکھا۔ ان پر بدعنوانی کے، کرپشن کے بھی بہت سے چارجز لگتے رہے۔ انہوں نے 1994 میں جنوبی علیحدگی پسندوں کی بغاوت کو بے رحمی سے کچل دیا، لیکن اصل خطرہ شمال سے ابھر رہا تھا۔ سادہ کے پہاڑوں میں زیدی ثقافت اور عقائد کے تحفظ کے لیے سن 1992 میں ایک طلبہ تنظیم قائم ہوئی، جس کا نام تھا الشباب المومن، دا بلیونگ یوتھ۔ ابتدا میں صدر صالح نے اس گروپ کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ملک میں سعودی وہابیت اور سلفی اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکیں، جو سادہ کے اسکولوں تک پہنچ رہا تھا۔ مگر 90 کی دہائی کے اواخر میں اس تحریک کی باغ ڈور حسین بدر الدین الحوثی نے سنبھال لی، جو ایک بااثر زیدی خاندان کے چشم و چراغ اور پارلیمنٹ کے سابق رکن تھے۔ حسین الحوثی نے تحریک کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے زیدی ثقافت کے تحفظ سے آگے بڑھ کر زیدی امامت کی بحالی کا خواب دیکھا۔ وہ ایرانی انقلاب سے شدید متاثر تھے اور انہوں نے صالح حکومت کی بدعنوانی اور امریکہ نوازی کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا۔ یوں الشباب المومن کے نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور وہ انصار اللہ کہلانے لگے۔ اچھا حضور، جب تک طلبہ تحریک تھی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب ہتھیار اٹھا لیے تو یہ صدر علی عبداللہ صالح کے لیے یہ جو مسلح چیلنج تھا، یہ اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ سن 2004 میں یمنی فوج نے سادہ میں حوثیوں کے خلاف ایک وسیع کریک ڈاؤن شروع کیا۔ یہیں سے سادہ کی 6 جنگوں کا آغاز ہوا، جو 2010 تک وقفے سے جاری رہی۔ پہلی جنگ میں ستمبر 2004 میں یمنی افواج نے حسین الحوثی کو سادہ کی ایک غار میں گھیر کر ہلاک کر دیا۔ حکومت کا خیال تھا کہ سرغنہ کی موت سے تحریک دم توڑ دے گی، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک بھول تھی۔ شباب المومن جو ہتھیار اٹھا کر انصار اللہ بنی تھی، اس نے اپنا نام حسین الحوثی سے منسوب کر لیا اور وہ حوثی کہلانے لگے۔ حسین الحوثی حوثیوں کے لیے ایک شہید اور مزاحمت کا نشان بن گئے۔ تحریک کی کمان ان کے بھائی عبد المالک الحوثی نے سنبھال لی۔ ہر نئی جنگ کے ساتھ حوثی مزید منظم، سخت جان اور طاقتور ہوتے گئے، جبکہ بدعنوان یمنی فوج کمزور پڑتی گئی۔ 2009 میں حوثیوں نے سعودی سرحد کے اندر داخل ہو کر حملہ کر دیا، جس نے ایک طرف ریاض کے حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کو وارننگ شاٹس فائر ہو گئے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، اور دوسری طرف تہران کو یہ پیغام مل گیا کہ جناب جزیرہ نما عرب میں ہمارے ایک نمائندہ موجود ہے، ہمارا ایک مضبوط متبادل موجود ہے، جو ہم کہیں گے وہ کر سکتا ہے۔ پھر حضور سن 2011 میں عرب سپرنگ آتا ہے، جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یمن میں بھی صدر صالح کے 33 سالہ اقتدار کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔ صالح پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے اور بالآخر اقتدار اپنے نائب منصور ہادی کے سپرد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ منصور ہادی ایک کمزور صدر ثابت ہوا، جن کی گرفت حکومت پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس خلا کا فائدہ حوثیوں نے اٹھایا۔ سادہ کے گڑھ سے نکل کر انہوں نے یمن کے مغرب اور جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے بندرگاہوں پر قبضہ کیا، جہاں سے ایرانی ہتھیار، ادھر سے جو ان کے ٹریننگ انسٹرکٹرز تھے، جو امداد تھی، ادھر سے اس سے ایک برج قائم ہو گیا ایران کے ساتھ، اور اس میں آسانی ہو گئی۔ اور یہاں تاریخ کا سب سے بڑا تضاد دیکھنے کو ملا۔ سابق صدر علی عبداللہ صالح، جنہوں نے حوثیوں کے خلاف 6 جنگیں لڑی تھیں، انہوں نے اپنے جانشین ہادی سے انتقام لینے کے لیے اپنے جانی دشمن حوثیوں سے ہاتھ ملا لیا۔ تھا تو وہ بھی حوثی، لیکن کیونکہ دشمن تھا، لیکن پھر پلٹ کر ان سے ہاتھ ملا لیا۔ اور پھر حضور ہوا کچھ یوں کہ صالح کی وفادار فوجی یونٹس نے حوثیوں کے لیے دارالحکومت صنعا کے دروازے کھول دیے۔ 21 ستمبر 2014 کو حوثیوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا۔ راتوں رات یہ گوریلا جنگجو ایک جدید ریاست کے مالک بن گئے۔ یمنی فوج کے ڈیپو ان کے ہاتھ لگ گئے، جن میں بھاری ٹینک، آرٹلری اور سب سے خطرناک چیز سوویت دور کے بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ شامل تھا، وہ بھی ان کے ہتھے لگ گیا۔ اچھا حضور، جب حوثی صنعا پر قابض ہو گئے، انہوں نے جب صنعا پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد وہ صدر ہادی کا پیچھا کرتے ہوئے جنوبی بندرگاہ عدن تک پہنچ گئے، جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ جب یہ ہوا تو پڑوسی ملک سعودی عرب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ریاض کے لیے یمن ان کی ایک کمزوری تھا، سافٹ انڈر بیلی تھا۔ وہ اپنی سرحد پر ایران نواز حزب اللہ نما عسکری قوت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
جس کے پاس اب ریاض تک مار کرنے والے روسی ساخت کے وہ میزائل بھی تھے اور ایرانی بھی بھیج رہے تھے۔ چنانچہ مارچ 2015 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان MBS کی قیادت میں ایک 9 ملکی عرب اتحاد نے آپریشن ڈیسائسو سٹارم کا آغاز کیا۔ سعودی فضائیہ نے حوثی ٹھکانوں پر بمباری کی، بحری ناکہ بندی کی اور زمین پر متحدہ عرب امارات UAE کے دستوں اور یمنی حکومت کی جو فورسز ہیں انہوں نے عدن کو حوثیوں سے واپس چھین لیا۔ لیکن پہاڑی علاقے میں حوثیوں کی دفاعی حکمت عملی، سرنگوں کے جال اور شہریوں کو ڈھال بنانے کی تکنیک، وہ گم ہو جاتے ہیں شہریوں میں۔ اس نے اس جنگ کو ایک لامتناہی تعطل، ایک سٹیل میٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ سلسلہ حضور 2020 تک ایسے ہی جاری رہا۔ اس طویل جنگ نے یمن کو جہنم بنا دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران بن گیا۔ لاکھوں لوگ قحط کے دہانے پر پہنچ گئے۔ پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے جدید تاریخ کے ہیضے کی بدترین وبا پھیلی اور ہزاروں معصوم شہری فضائی حملوں اور بارودی سرنگوں کی نظر ہو گئے۔ اسی دوران سیاسی اتحادوں کے محل بھی ریت کے گھرونوں کی طرح گرتے گئے۔ پہلی دراڑ تو حضور دسمبر 2017 میں پڑی، جب سابق صدر صالح نے حوثیوں سے علیحدگی کا اعلان کر کے دوبارہ سعودی عرب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ حوثیوں نے اسے غداری مانا اور صرف 2 دن کے اندر سنا کی سڑکوں پر صالح کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دوسری دراڑ سن 2018 سے 20 میں اس وقت کے درمیان آئی۔ خود سعودی حکومت کے اندر یہ دراڑ پڑی۔ کس طرح متحدہ عرب امارات نے اپنی ترجیحات بدل لیں اور جنوبی یمن کی آزادی کی خواہش مند جماعت صدرن ٹرانزیشنل کونسل STC کی سرپرستی شروع کر دی، جس سے عدن میں خود سعودی نواز حکومت اور امارات نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ میں آپ کو یہاں یہ تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹو بھی بتا دوں کہ یہ وہ وقت ہے جب UAE نے ابراہیم اکارڈز پر دستخط کیے، اور یہ وہ وقت ہے جب اسرائیلی لابی اس UAE کے اندر اس نے انگریس شروع کیا، اور یہ جو STC تھی یہ UAE کے تھرو دراصل اسرائیلی یہاں پر آ کر اپنا انگریس کر رہے تھے اور وہ علاقوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اپنا فیکشن کریٹ کر لیا۔ اچھا حضور، پھر برسوں کے تعطل کے بعد سعودی عرب نے محسوس کیا کہ یہ جنگ فوجی طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ چنانچہ 2022 میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی اور 2023 میں چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوئے، جس سے یمن میں مستقل امن کی امید پیدا ہو گئی۔ لیکن پھر 7 اکتوبر 2023 آ گیا۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ شروع ہوتے ہی ایران کے محور مزاحمت یعنی کہ ایکسس آف ریزسٹنس کے رکن کے طور پر حوثیوں نے اسرائیل پر طویل فاصلے کے ڈرون اور میزائل داغے، لیکن ان کے پاس آئرن ڈوم تھا، اتنی دور سے حملے کر رہے تھے تو وہ اتنے مؤثر نہیں رہے۔ جب وہ مؤثر نہ ہوئے تو حوثیوں نے ایک ایسی رگ پر ہاتھ رکھا جس نے پوری دنیا کو تڑپا دیا، یعنی بحیرہ احمر ریڈ سی کے تجارتی گزرگاہ پر۔ باب المندب سے گزرنے والے عالمی بحری جہازوں پر حوثیوں نے بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر کمانڈو آپریشنز کے ذریعے حملے کیے۔ انہوں نے گیلیکسی لیڈر نامی جہاز کو اپنے قبضے میں لیا اور متعدد جہاز ڈبو دیے۔ دنیا کی 12% بحری تجارت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے امریکہ کی قیادت میں 20 ممالک نے مل کر آپریشن پراسپیرٹی گارڈین شروع کیا اور یمن کے اندر حوثی ہتھیاروں کے ڈیپوز، ان پر سینکڑوں فضائی حملے کیے، لیکن حوثیوں کو مٹانا ناممکن ثابت ہوا۔ اچھا حضور، اسی اثناء میں دسمبر 2025 میں یمن کی جنگ نے اس وقت ایک نیا رخ اختیار کیا جب متحدہ عرب امارات کی اس کی جو حمایت یافتہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل STC تھی، اس کے علیحدگی پسند جنگجوؤں نے جنوبی یمن کے صوبے حضرموت اور المہرہ پر قبضے کے لیے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو اسرائیل کی بیکنگ بھی تھی اور وہاں پر سوڈان کے جو حمیتی ہے اس کے فوجی بھی لڑ رہے تھے۔ اچھا، اس یک طرفہ پیش قدمی پر سعودی عرب تلملا اٹھا، وہ غضبناک ہو گئے اور نتیجتاً دسمبر 2025 کو سعودی رائل ایئر فورس نے المکلا بندرگاہ پر کے قریب عمارتی ہتھیاروں سے لیس STC کے ایک بڑے قافلے اور اسلحے کی کھیپ پر خوفناک فضائی حملہ کر دیا، جس میں کم از کم 20 علیحدگی پسند ہلاک ہوئے۔ اس براہ راست حملے کے فوراً بعد یمنی حکومت نے UAE کی افواج کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کشیدگی بڑھنے پر متحدہ عرب امارات نے یمن میں اپنی تمام بقیہ فوجی دستے رضاکارانہ طور پر واپس بلانے کا اعلان کیا اور جنوری 2026 کے آغاز تک اپنا انخلاء انہوں نے مکمل کر لیا۔ اماراتی سرپرستی ختم ہوتے ہی سعودی عرب کی فضائی نگرانی میں سرکاری فورسز نے ایک زبردست فوجی کارروائی کر کے اس کے ذریعے محض چند دنوں میں STC کے زیر قبضہ تمام علاقے
اور ان کے دارالحکومت عدن پر قبضہ کر لیا۔ اس بدترین عسکری شکست کے بعد 9 جنوری 2026 کو ایس سی سی کے سیکرٹری جنرل نے کونسل کو باقاعدہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا اور ان کے سربراہ ادروس الزبیدی فرار ہو کر امارات منتقل ہو گئے۔ اچھا حضور، جہاں جنوب میں یہ کھیل چل رہا تھا، دوسری طرف شمال میں امریکی اور برطانوی فضائی کارروائیوں نے حوثیوں کی ان کے میزائل اور قیادت کی صلاحیت کو بری طرح اس کو متاثر کیا اور کافی حد تک مفلوج کر دیا، جس کے بعد جون 2025 میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے خفیہ تسویے کے تحت حوثیوں نے بحری جہازوں پر حملے روک دیے۔ پچھلے 9 مہینوں سے بحیرہ احمر میں ایک عارضی سکوت تھا۔ اگرچہ عالمی بحری کمپنیاں اب بھی ڈر کے مارے افریقہ کے راستے وہ طویل سفر کو ترجیح دے رہی ہیں، لیکن سکوت تھا۔ لیکن حضور، یہ سکوت عارضی نکلا اور چند ہی دن پہلے یہ خاک میں مل گیا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کے بعد جب حوثی وفد کو لے کر ایران کا ایک سویلین مسافر طیارہ وہ بغیر اجازت یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سنا ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا، تو سعودی عرب اور یمنی حکومت نے اسے فضائی ناکہ بندی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور 13 جولائی 2026 کو یمنی فورسز نے سعودی عرب کی سرپرستی میں سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر بمباری کر دی تاکہ ایرانی طیارہ وہاں لینڈ نہ کر سکے۔ اس کو پھر کہیں آگے انہوں نے لینڈ کروا لیا۔ اس حملے کے فوری بعد حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف جنگ بندی کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ انہوں نے چند ہی گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کے سرحدی شہروں بالخصوص ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اب اگرچہ سعودی ایئر ڈیفنس نے ان میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، لیکن اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہینس گرانبرگ انہوں نے ہنگامی وارننگ جاری کی ہے کہ یمن ایک بار پھر ایک تباہ کن علاقائی جنگ کے اس کی طرف چل رہا ہے اور اس کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھا حضور، یمن کی یہ طویل جنگ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 21ویں صدی میں جنگوں کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب یہاں 2 ریاستوں کی روایتی جنگ نہیں، بلکہ یہ ریاستوں اور غیر ریاستی عناصر نان سٹیٹ ایکٹرز کے درمیان کی پیچیدہ جنگ ہے، جہاں گوریلا جنگجو آبادیوں میں چھپ کر لڑتے ہیں، جہاں ہر فضائی حملہ مزید دشمن پیدا کرتا ہے اور جہاں نظریاتی اور مسلکی بنیادیں جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ یمن کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک ہولناک پراکسی وار کے لیے استعمال کیا گیا۔ پراکسی جنگ کا یہی مکروہ فلسفہ ہے، دشمن کو کمزور کرتے جاؤ چاہے تباہی کسی اور کے گھر میں ہو رہی ہو۔ آج یمن پھر اسی موڑ پر کھڑا ہے۔ ایئرپورٹ چل رہے ہیں، میزائل فضاؤں کا سینہ چاک کر رہے ہیں اور یمن کے 4.5 ملین بے گھر افراد اور 20 ملین امداد کے منتظر شہری صرف یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس نہ ختم ہونے والی جنگ کا ایندھن آخر کب تک صرف معصوم انسان ہی بنتے رہیں گے۔ اور حوثی آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو یقینی بنانے کی خاطر باب المندب سے گزرنے والے بحری جہازوں پر پھر سے حملوں کا کھیل شروع کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ 36 کا آنکڑا ان کا الگ شروع ہو گیا ہے، اور سعودی عرب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا واقعی یمن کی جنگ ایک جدل ناتمام ہے؟ A perpetual war. A never ending war. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔